اچھا ڈیئر ویورس، ابھی تک تو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا چیز۔ اب چیز یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ اکثر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پازیٹیو تھنکنگ کی آپ بات تو کرتے ہیں، کیا پازیٹیو تھنکنگ کے کچھ امپیکٹس بھی ہیں؟ تو جی ہاں، پازیٹیو تھنکنگ کے بہت سارے امپیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا۔ ریسنٹلی میں ایک بک پڑھ رہا تھا، پاور آف دی پازیٹیو تھنکنگ، یہ رابرٹ اینتھنی کی بک ہے اور اٹس اے ونڈرفل بک۔ اس میں رابرٹ اینتھنی نے جو کانسیپٹ پیش کیا نا، دیٹ واز پیراڈائم شفٹنگ فار می ایز ویل۔ اس نے کہا کہ یار ہم پازیٹیو تھنکنگ نیگیٹو تھنکنگ کی تو بات کرتے ہیں، دیٹ از فائن، پرفیکٹلی فائن کہ پازیٹیو تھنکنگ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بٹ دیر از ون مور تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، اور آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیٹ از کریکٹ تھنکنگ، صحیح سوچنا۔ جی ہاں، نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ میں فرق کرنا تو بہت آسان ہے۔ یہ کہ آپ بیٹھیں اور آپ دیکھیں گے کہ یار جو نیگیٹو تھنکنگ ہے یہ وہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ جو کیا کرتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کی نیگیٹو سائڈ دکھاتی ہے، ہم اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ڈسٹرکشن ہمیں نظر آتی ہیں۔ ویراز پازیٹیو تھنکنگ میں ہمیں برائٹ سائڈ نظر آتی ہے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن سملرلی جو کریکٹ تھنکنگ ہے اس میں اور پازیٹیو تھنکنگ میں ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے۔ رابرٹ اینتھنی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں تو پازیٹیو تھنکنگ کہیں نہ کہیں آپ کی ان بلیفز پہ بیس کرتی ہے جو کہ ریئلٹی سے کہیں نہ کہیں کنٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک وہ انسان کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، ایک بازو ہے اس کا، اور وہ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ انسٹال کر لیتا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ بہت اچھا کام کرنا، اور مجھے کام کرنا ہے دو بازو والے انسان سے زیادہ بہتر۔ سوچ تو بہت پازیٹیو ہے، لیکن آپ اگر ریئلٹی میں دیکھیں تو ایک وہ انسان جس کی دونوں بازو ہیں وہ ایک بازو والے انسان سے ڈیفینیٹلی اچھا کام کرے گا۔ پازیٹیو تھنکنگ بہت اچھی بات ہے، رابرٹ اینتھنی کہتا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ بہت اچھی بات ہے، بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کریکٹ تھنکنگ۔ اب کریکٹ تھنکنگ کیا ہے؟ کریکٹ تھنکنگ کو رابرٹ اینتھنی کہتا ہے کہ کریکٹ تھنکنگ یہ ہے کہ آپ ریئلٹی میں چیز کے بارے میں ریشنل ہو کے سوچیں گے کہ یہ جس بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا یہ بات ریئل لائف میں پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، آپ اگر مشکل ترین حالات میں پھنس چکے ہیں، یو نو کہ there isn't any other solution for you, right? But still you are very optimist. Believe you me, you can get so many things, but you have to be careful there. You have to think correctly, right? So this is just a term, a twist which recently came into my knowledge, so I thought I should share with you. ابھی یہ ہے کہ یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے یا کریکٹ تھنکنگ ہے، کیا اس کا ہماری لائف کے اوپر بھی کچھ امپیکٹ ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، بہت سارے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں آپ سے ایک کویشچن کروں کہ آپ یہ بتائیں آپ کے لیے آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ سوچیں، آپ کے ذہن میں ایک منٹ کے لیے آنسر آ رہا ہوگا کہ شاید میرے پیرنٹس، نو۔ آپ کے لیے آنسر آ رہا ہوگا کہ شاید میری فیملی، میرے بچے، نو۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ آنسر گونج رہا ہو کہ یار پیسہ، دی منی وچ آئی ایم ارننگ۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ایک لگژریس گھر، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو می، نو۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار ایک بہت بڑا آفس ہو اینڈ آئی شوڈ بی بلین آئی، سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو یو، بلیو یو می۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں، کیوں؟ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس بلین آف روپیز ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک یہ چیز نہیں ہے تو آپ کے ان بلین آف روپیز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اینڈ یو نو واٹ از دیٹ از ہیلتھ، صحت جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر ہاسپٹل میں جائیں تو تب جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تندرستی ہے یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ یقین کیجئے جب آپ ہاسپٹل میں جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں صرف صحت کے لیے، لیکن انہیں صحت نہیں مل رہی ہے۔ تو جی ہاں، پازیٹیو تھنکنگ کا امپیکٹ آپ کی ہیلتھ کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
سب سے زیادہ جو رپورٹس آ رہی ہیں آج کے دور میں وہ ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی. اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ ڈیتھ کی ریشو میں ایک خاصی اماؤنٹ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اب اگر ہارٹ اٹیک میں آپ اگر بغور دیکھیں تو اس میں پازیٹیو تھنکنگ کا بڑا اہم کردار ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کہ وہ اہم کردار کیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے تو ہارٹ اٹیک سے پہلے اس کی باڈی کے اندر سمپٹمز نظر آتی ہیں. ان سمپٹمز میں کیا ہوتا ہے کہ ان سمپٹمز میں آپ کی باڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, رسپانس کرتی ہے. اور ایک نیگیٹو سوچنے والا انسان کیا کرتا ہے کہ وہ ان سمپٹمز کو ایگزیجریٹ کر لیتا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو پروبیبلٹی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. ویئر اسی کے برعکس ایک وہ انسان جو پازیٹیو سوچتا ہے وہاں پہ اینڈ ہی ریئلائزز کہ یار کوئی بات نہیں ہے, دیز آر دی سمپٹمز آف دی ہارٹ اٹیک اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو ریکور مائی سیلف, آئی ہیو ٹو ریلیکس مائی سیلف. میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے, یا میں اگر اپنی پوزیشن چینج کر لوں تو وہ انسان اپنے ہارٹ اٹیک کے سمپٹمز کو بہت اچھی طرح سے مینیج کر لیتا ہے. ویئر ایک وہ انسان جو نیگیٹو سمپٹمز کو ایگزیجریٹ کر لیتا ہے. یہ تو پہلا ایک یعنی بینیفٹ ہے. دوسری چیز کہ آپ کا امیونٹی سسٹم وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر. ایک وہ انسان جو پازیٹیو سوچتا ہے اس کا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ یعنی امیونٹی سسٹم آپ کو پتہ ہوگا کہ بیماریوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ایک نیچرل سا ایک سسٹم رکھا ہے جو ڈیزیزز کے اگینسٹ لڑتا رہتا ہے. ایک وہ انسان جو ہر وقت پیسمسٹ سوچتا ہے, ہر وقت یعنی یہی سوچتا ہے کہ یار میری زندگی تباہ ہو چکی ہے, آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, یوز لیس ہوں میں, وہ انسان جو ہے اس کا امیونٹی سسٹم زیادہ کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کو السر کی بیماری, اس کو زکام, نزلہ, یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی اس کو زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جو پازیٹیو سوچتا ہے. اسی طرح سے یہ تو اس جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی یعنی فزیکل ویلنس میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. پازیٹیو سوچنے والا انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی فزیک کا خیال رکھے, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھے, فزیکل فٹنس پہ فوکس کرتا ہے وہ. ویئرز نیگیٹو سوچنے والا انسان جو ہے وہ فزیکل ویلنس یا فزیکل فٹنس پہ فوکس نہیں کرتا. اسی طرح سے امپورٹنٹ چیز اس کے کچھ بہت سارے سائیکلوجیکل امپیکٹس ہیں آپ کی لائف میں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اینولی 264 ملین پیپل آر سفرنگ فرام ڈپریشن. سال میں 264 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. میں 2013 سے کلینکل فیلڈ میں ہوں اور میں آپ کو بتاؤں اپنی اگر کلینکل ایکسپیرینس کی فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں وچ آئی ہیو انٹریکٹڈ ود 100 آف کلائنٹس, تو آئی کم ٹو نو کہ یار یہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی ہے, اینڈ یو نو واٹ از دیٹ, یہ لوگ پازیٹیولی نہیں رکھ رہے ہوتے, پازیٹیولی نہیں سوچ رہے ہوتے, ہمیشہ سچویشن کی ایک ورس سائڈ پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے اوپر سوچ کر اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھتے ہیں. یہ تو اس کا ایک امپیکٹ ہے. اسی طرح سے دوسری جانب اگر آپ بڑھیں تو اینولی آپ WHO کی رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اینولی 8 لاکھ کے قریب لوگ سیوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. جی ہاں, 8 لاکھ کے قریب, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹائم کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایوری 40 سیکنڈ میں پوری دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی انسان سیوسائڈ کمٹ کر رہا ہے. ایون سیوسائڈ کئی آپ نے دیکھا ہوگا ویل ایجوکیٹڈ لوگ سیوسائڈ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب کئی سیلیبریٹیز, ریسنٹ ڈیتھ سیوسائڈ آف سشانت آپ کے سامنے ہے, یو ول ریئلائز کہ یار کئی لوگ آپ کے سامنے سیوسائڈ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپیرنٹلی دے آر ویری ہیپی ود یو. آپ سے بات چیت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار ہی از دی موسٹ ہیپیسٹ پرسن, بٹ چونکہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جو صرف اور صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی انسان کی چہرے پہ خوشی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم انسانوں کے اندر چھپی ہوئی جو تکلیف زدہ سوچیں ہوتی ہیں, جو ٹاکسک سوچیں ہوتی ہیں, جو زہر آلود سوچیں ہوتی ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے ہیں. اٹ از بیکاز وی آر ناٹ اویئر ود آور تھاٹ سسٹم. ہم بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ان پیراڈائم سے واقف نہیں ہوتے. تو جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے
کہ وہ بہت ساری پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے اس کے اندر سیوسائڈ کرنے کی ٹینڈنسی بہت کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سچویشن کی جو ڈل سائڈ ہے اس پہ فوکس نہیں کرتا, یا جو ورسٹ سائڈ ہے اس پہ فوکس نہیں کرتا, وہ ہمیشہ سچویشن کی پازیٹیو سائڈ پہ فوکس کرتا ہے. اسی کے ساتھ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کا ایک اور بڑا امپیکٹ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں سٹریس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کہ آج کی ہماری لائف میں سٹریس اس حد تک پرووائڈ کر چکا ہے کہ اگر گھر میں ایک بندہ اس نے آ کے آفس کی اپنی گاڑی کی چابی کہیں ایک جگہ پہ رکھی اور اس کو واپس چابی اس جگہ سے نہیں ملی ہے, تو بلیو یو می گھر میں اتنا بڑا جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. کیوں؟ بیکاز وہ اس اپنی لائف میں موجود بہت سارے انکانشیس سٹریسز کو ڈیل ہی نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے سٹریس کو صرف چابی کے گم ہونے پہ مینیفیسٹ کر دیتا. آپ یاد رکھیے بہت سارے اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں جو کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ہیں, آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو سوچیں. آپ دیکھیں نا, اسلام بھی ہمیں بہت ساری پازیٹیو سوچوں کے بارے میں کہتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اسلام کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے ہمیں کلیئرلی منع کیا. جیسے فار ایگزامپل سورہ حجرات میں آپ دیکھیں تو ہمیں حکم ملتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا, تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیوں کہ جب ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں, جب بھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی برائی کرتے ہیں. کبھی ہم نے بیٹھ کر کم ہی کسی کی اچھائی بیان کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دوسروں کی برائی تبھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے ذہن میں, ہماری سوچوں میں دوسرے بندے کی ایویلیویشن بری ہو چکی ہو. اسی طرح سے قرآن میں ہمیں منع کیا جاتا ہے ولا تجسسوا, یار کیوریس مت ہوں, تجسس مت کریں ایک دوسرے کے بارے میں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے کے بارے میں کیوریوسٹی کا شکار نہیں ہوں گے تو ہمیں سکون ہی نہیں آتا. اسی طرح سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان مت کرو. اتنی خوبصورت ٹیچنگز ہیں. برے گمان کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دوسروں کے بارے میں برا قطعاً نہیں سوچنا. تو یہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے اگر قرآن منع کرتا ہے تو پھر اپنے بارے میں برا سوچنے کی اجازت قرآن کیسے دیتا ہے؟ یا اسلام ہمیں اپنے بارے میں برا سوچنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتا. یاد رکھیے گا, ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, اپنے لیے بھی پازیٹیو سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو سوچیں. ڈیئر ویورز, ہوپ یو انجوائڈ دس کنورسیشن. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس.